بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس رجسٹریشن پر شیخ الاسلام صدر وفاق مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی مجلس عامہ میں گفتگو۔ حمد و صلوات کے بعد آج کل عام لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حکومت تو یہ چاہ رہی ہے کہ مدارس چونکہ تعلیمی ادارے ہیں لہٰذا انہیں وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اور اہل مدارس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہیے، جبکہ سوسائٹیز ایکٹ تو وزارت صنعت و تجارت سے تعلق رکھتا ہے یا وزارت داخلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم وزارت تعلیم کے بجائے سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیوں رجسٹر پسند کرتے ہیں۔ اولاً یہ سمجھنا چاہیے کہ سوسائٹیز ایکٹ کیا چیز ہے۔ سوسائٹیز ایکٹ در حقیقت ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت آپ کوئی ایسی سوسائٹی یا پرائیویٹ ادارہ بنا سکتے ہیں، یعنی آپ کو کوئی بھی ادارہ بنانا ہو، کوئی بھی تعلیم دینی ہو، کوئی بھی رفاہی کام کرنا ہو، اپنا تربیتی ادارہ قائم کرنا ہو، پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کرنی ہو، یہاں تک کہ کوئی آرٹسٹ کونسل قائم کرنی ہو، تو وہ سارے کے سارے پرائیویٹ ادارے اس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ سوسائٹیز ایکٹ پرائیویٹ اداروں کو رجسٹر کرنے کا ایک ڈاکخانہ ہے کہ جس کے ذریعے پرائیویٹ ادارے ایک قانونی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اب وہ پرائیویٹ ادارے اپنے نظام کے تحت چلتے ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے عہدیدار یا مجلس منتظمہ کے لوگ ہی اس کے تمام امور کے نگران ہوتے ہیں۔ ان کا مکمل اختیار ہوتا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی سوسائٹی کے اندر جو نظم قائم کر سکتے ہیں، صرف اتنا ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا وجود قانونی طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن اپنے اندرونی معاملات میں وہ بالکل خود مختار آزاد ہوتے ہیں۔ انہیں یہ باور کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم خود مختار ہیں، بلکہ جو ہی اس میں رجسٹر ہوئے تو اس رجسٹریشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظام کے تحت اپنے ادارے کو چلانے کے لیے خود مختار ہیں۔ دوسری طرف وزارت تعلیم حکومت کا ایک ادارہ ہے اور حکومت کے ادارے کی حیثیت سے وہ اپنے سارے تعلیمی نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے ماتحت یونیورسٹیاں بھی آتی ہے، اس میں وہ کالج اسکول بھی آتے ہیں جو سرکار کے تحت قائم ہو رہے ہیں، یہ سب وزارت تعلیم کے نظام کے پابند ہو جاتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ فرق ہے کہ اگر سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کوئی ادارہ رجسٹر ہے وہ پرائیویٹ ہے اور اس کو اپنا نظام چلانے کا مکمل اختیار حاصل ہے، اور اگر کوئی کسی وزارت تعلیم کے تحت وزارت کا حصہ بن گیا تو اس وزارت کے نظام کے اندر وہ آ گیا۔ ہمارے مدارس کی بنیاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے ہی اس بات پر ہے کہ یہ پرائیویٹ ادارے ہیں، ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں حکومت سے نہ کوئی امداد چاہیے، نہ ہی حکومت کی مداخلت برداشت ہے۔ ہم اپنا کابر سے چلے آ رہے طریقے کے تحت اپنی خود مختاری سے چلنا چاہتے ہیں، کسی ایسے ادارے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے اندرونی نظام میں دخل اندازی کرے، جو ہمارے طریقہ کار میں مداخلت کرے، جو کسی طرح بھی ہمارے مقاصد پر اثر انداز ہو۔ مدرسے کو ہم اس سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ آزادی ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت ملتی ہے کیونکہ وہ پرائیویٹ ہے، اس میں سارے ادارے پرائیویٹ ہیں۔ بہت سے تعلیمی ادارے اب بھی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہے اس لیے کہ وہ پرائیویٹ ہے اور پرائیویٹ طریقے سے اپنے نظام کے تحت چلنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر اس لیے اصرار ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک نہیں ہونا، اور میری تو اول روز سے یہی رائے ہے۔ وزارت تعلیم کے متعلق اس سے قبل ہم نے انتہائی دباؤ کے حالات میں ایک مفاہمتی یادداشت میں اتنی سی بات تسلیم کی تھی کہ ٹھیک ہے ہمارا ڈاک خانہ بدل جائے اور وزارت تعلیم کی طرف چلے جائے، لیکن جس اندیشے کی بنا پر ہم وزارت تعلیم میں جانے سے پرہیز کر رہے تھے وہ اسی وقت حقیقت بن کر سامنے آ گیا جب ہمارے ساتھ مذاکرات میں ایک مفاہمتی یادداشت تیار ہوئی جسے آج معاہدہ کا نام دیا جا رہا ہے۔ وہ در حقیقت اصطلاحی اعتبار سے MOU ہے، یہ محض مفاہمتی یادداشت ہوتی ہے، قانونی اعتبار سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ ابھی بات چل رہی ہے، اس کے اندر کچھ چیزوں پر مفاہمت ہوئی ہے۔ اس مفاہمت کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ کھلیں گے، ہم خود مختار آزاد رہیں گے، ہمارے غیر ملکی طلباء کو ویزے ملیں گے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جب تک اس پر پوری طرح عمل نہیں ہو جاتا سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کو مدارس رجسٹر ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ رجسٹر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ابھی مفاہمتی یادداشت کے مرحلے میں ہی تھی کہ 1 ارب روپے کا بجٹ بنا کر ایک ڈائریکٹریٹ قائم کر دی گئی جس کو ایک سابق ملٹری میجر جنرل کے ماتحت کر دیا گیا، اور اس کے لیے مختلف جگہوں پر دفاتر قائم کرنا شروع کر دیے گئے، اور اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ مدارس اپنے نظام میں آزاد اور خود مختار رہیں گے، لیکن آخر میں یہ بھی لکھا کہ وقتاً فوقتاً وزارت تعلیم کی طرف سے جو ہدایات آئیں گے مدارس اس کے پابند ہوئیں گے۔ اس مرحلے پر ہمیں اپنے اندیشے حقیقت بن کر سامنے نظر آنے لگے۔
ہم جو کہتے تھے کہ وزارت تعلیم میں جائیں گے تو کسی نظام میں پھنس کر اس کے تمام ارشادات کے تابع ہو جائیں گے، تو ایسا ہی نظر آنے لگا۔ ہم یہ بات واضح کہہ دینا چاہتے ہیں کہ کسی حکومت کے ماتحت ہو کر ہم اپنے نصاب و نظام کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ ایسا کرنا ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ ہم نے ایسا کرنے والوں کے انجام دیکھے ہیں۔ ہم نے سعودی عرب دیکھا، ہم نے امارات دیکھا، مصر دیکھا، ہم نے شام دیکھا ہے۔ ان ممالک میں مدارس کو کس طریقے سے ختم کیا گیا، مدارس کو کس طریقے سے دبایا گیا۔ آج وہاں پر کوئی کلمہ حق کہنے والا موجود نہیں ہے، یا کوئی حق بات کہے تو اس کی جگہ جیل ہوتی ہے یا اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے لیے بنایا۔ پاکستان کو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا قلعہ بنایا۔ ہم یہاں یہ صورتحال کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے مدارس اور ہمارے علماء اس طرح ہو جائے کہ ان کے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے، وہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں اور شیطان اخرس بن کر زندگی گزارے۔ حکومتوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ادارے یا شخص کو گھیرنا ہوتا ہے تو شروع میں ساری پابندیاں عائد نہیں ہوتی، شروع میں اس کے لیے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد آگے جا کر اس کو کسی وقت میں گھیرا جاتا ہے، پھر پوری تاریخ میں یہی طریقہ کار رہا ہے۔ ابھی اگرچہ اس مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہوا کہ اپنا نظام میں آزاد اور خود مختار رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ جب اس دائرے کے اندر آ گئے، جب کہ اس میں یہ جملے بھی موجود ہے کہ وزارت تعلیم کی طرف سے وقتاً فوقتاً ملنے والی ہدایات کے پابند ہوئیں گے، تو اب آپ دیکھیے آج کسی کی حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی، وہ لوگ بھی حکومت میں وزارت تعلیم کے اندر آئیں گے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، وہ لوگ بھی حکومت میں آ سکتے ہیں۔ جنہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مدارس تو صرف یہ سکھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو یہ مدارس موجودہ زندگی کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو ایسے لوگ بھی تعلیم کے نظام کے اندر آ سکتے ہیں۔ کل کو کون آتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا مدارس کو اس دائرے کے اندر لانے کے ہم بالکل سختی کے ساتھ مخالف ہیں۔ چونکہ سوسائٹیز ایکٹ پرائیویٹ اداروں کا قانون ہے، اس واسطے ہم پرائیویٹ اداروں کے طور پر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے کام میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ ہم خود الحمدللہ اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہیں۔ وفاق المدارس پوری طرح باخبر ہے، اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ہمارے علماء کو موجودہ دور میں اپنا پیغام بہتر طریقے سے پیش کرنے کے لیے کن معلومات کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مدارس میں وہ معلومات پڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جدید معلومات اس الزام کو دور کرنے کے لیے نہیں پڑھا رہے جو ساری دنیا یہ نامعقول بات کہہ کر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ مدارس سے ڈاکٹر کیوں پیدا نہیں ہوتے، اس سے لائر کیوں نہیں پیدا ہوتے، انجینئر کیوں نہیں نکلتے، مدارس کے فضلاء کسی ملٹری کے اندر کمیشن کیوں نہیں ہوتے، اور اس بات کو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں مدرسے کے لوگ کمیشن لے چکے ہیں، وہ بریگیڈیئر بن چکے ہیں، تو سب مدارس ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ارے بھائی، یہ مدرسہ بریگیڈیئر اور کرنل پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا، قرآن و سنت کا علم محفوظ کرنے کے لیے تھا، یہ عالم پیدا کرنے کے لیے تھا۔ یہ بتاؤ کہ پورے پاکستان میں کون سے سرکاری ادارے میں اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، کون سے سرکاری ادارے میں حافظ پیدا ہو رہے ہیں؟ اس ملک کی کسی مسجد میں کبھی یہ اعلان نہیں سنایا گیا ہوگا کہ ہمارے ہاں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ حافظ زیادہ ہے، مسجدیں کم ہیں۔ یہ حافظ کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ جو حفاظ قرآن کریم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، تراویح پڑھانے کے لیے موجود ہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی انسٹیٹیوٹ سے نہیں، یہی مدارس ہی ہے جو یہ سب پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی یہ بتائے کہ کیا اس معاشرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی دینی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا جواب دینے کے لیے کوئی موجود ہو؟ آج یہ ساری دنیا دیکھنے کے لیے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی نکاح طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہو، بیع و شراء کا مسئلہ معلوم کرنا ہو، نماز اور روزہ کا پوچھنا ہو، تو وہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں جس نے اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری لے رکھی ہو، یا کسی ایسے یونیورسٹی یا کسی پروفیسر کے پاس جاتے ہیں جو اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہا ہے۔ وہ اگر جاتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ کا پورا علم ہے۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ صحیح علم ان کے پاس ہے، انہیں دین صحیح طریقے سے آتا ہے۔ یہ سارا کام مدارس اس لیے کر رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے تسلط کے روادار نہیں ہیں۔ ہم وہ بات کہیں گے جو قرآن کہتا ہے، ہم وہ بات کہیں گے جو ہمارا دین کہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کوئی مداخلت کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو ہم تو اپنے فرض منصبی میں زبردست کوتاہی کے مرتکب ہوں گے۔ ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس سے غداری کے مرتکب ہوں گے۔
سوسائٹیز ایکٹ میں ہم پرائیویٹ طریقے پر کام کر رہے ہیں، اس کا صنعت و تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ایک سوسائٹی سے ہے۔ یہ سوسائٹی کچھ بھی کر سکتی ہے، جس طرح ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ٹرسٹ جو چاہے کر سکتا ہے، اسی طرح سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ رجسٹر ہو کر ایک سوسائٹی بنتی ہے، اور وہ سوسائٹی اپنے نظام کے مطابق جو چاہے کر سکتی ہے۔ اور وزارت تعلیم میں جائیں گے تو ہم سرکار کے ماتحت ہوئیں گے۔ یہ ہماری گزارشات ہے، یہ ہمارا اصل مقصود ہے، اور اس وجہ سے ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے۔